الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں سورہ یوسف کے آخری رکوع کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید کی تقریباً تمام صورتوں میں خصوصاً جو بڑی صورتیں ہیں اس پہ ایک خاص سٹائل اپنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اسلوب اختیار کیا ہے، اور یہ ہر صورت چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقریر ہے، ایک خطاب ہے، ایک گفتگو ہے، تو جس طرح تقریر میں یا کسی اسائنمنٹ میں ہم پہلے ایک انٹروڈکشن دیتے ہیں اور آخر میں ایک کنکلوژن دیتے ہیں، یعنی شروع میں ایک تعارفی بات ہوتی ہے اور آخر میں اس پوری بات کا تقریر کا خلاصہ ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح مکی صورتوں میں شروع میں ایک مختصر بات کی جاتی ہے اور پھر آخر میں اس کا خلاصہ یا اسی مضمون کو پھر دوبارہ دہرایا جاتا ہے ایک خاص انداز سے۔ تو اب ذرا ایک طرف سورہ یوسف میں جو اس میں جو قصے والا پہلو ہے وہ تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا آیت نمبر 101 تک وہ بات ختم ہو جاتی ہے، تو اب آخری جو آیات ہیں اس میں ذرا دیکھیے کہ کیا مضمون بیان ہوا ہے اور اس کا پھر کیا تعلق ہمیں نظر آ جائے گا پوری صورت کے ساتھ۔ تو آیت نمبر ہم 105 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ جو ان کے اوپر سے وہ گزر جاتے ہیں اور ان سے لیکن پھر بھی ان سے منہ موڑے رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ سوال یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو فلسطین تھا، تو وہ مصر میں کیسے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں پوری سورہ یوسف نازل کر دی۔ تو یہ بھی مشرکین مکہ کے لیے ایک بڑی نشانی تھی اور یہودیوں کے لیے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی مصر گئے اور نہ ہی کبھی فلسطین گئے اس اعتبار سے کہ وہاں آپ نے کوئی جا کے قیام کیا ہو، تو کیسے ان کو یہ ساری ڈیٹیل معلوم ہو گئی؟ تو ایک طرف تو یہ نشانی تھی، اس کے علاوہ جو زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوا، پانی، تو اتنی نشانیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ ان سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، ان سے گزر جاتے ہیں سرسری طور پہ۔ سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جگہ جہان دیگر تھا، یعنی ہر چیز میں ایک دنیا آباد تھی، ایک ایٹم میں، ایک پھول میں، ایک پتے میں، ایک درخت میں، ہر چیز میں ایک جہان آباد تھا۔ اگر غور کرتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ملتی۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت اللہ پہ ایمان تو رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے، شرک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ تو اگر آپ دنیا میں ہم جائزہ لیں کہ عیسائیوں کی تعداد آج بھی بہت بڑی ہے دنیا میں، اور تعداد یا گنتی یا مطلب اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے عیسائی دنیا کی سب سے بڑی مذہبی کمیونٹی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں بھی خدا کا کوئی نہ کوئی کنسیپٹ ہے، لیکن ساتھ شرک کا کنسیپٹ بھی انہوں نے ضرور رکھا ہوا ہے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، تو کیا یہ لوگ اس بات سے امن میں ہیں کہ اللہ کے عذاب کی پکڑ اچانک انہیں آ جائے یا قیامت ان کے اوپر آ جائے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو؟ یہ اب دھمکی ہے، ایک وارننگ ہے، اس میں قریش مکہ کی طرف رخ ہے اور انہیں کہا گیا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور پھر قیامت کے دن تو لازماً عذاب آئے گا۔ اور پھر یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ فرما دیجئے قل ھذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، ان کے اوپر ایمان ہے، تو پھر ان کے راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ تو وہ راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی طرف ہے، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف۔ علی بصیرۃ، تو یہ دعوت میں سوچ سمجھ کر دیتا ہوں، پوری بصیرت سے، پورے شعور سے۔ انا و من اتبعنی، میں بھی یہ دعوت دے رہا ہوں اور جو بھی میری اتباع کرے، پیروی کرے، اس کا کام بھی یہی ہے۔ یہاں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے، اور پھر
محبت رسول کا تقاضا کیا ہے کہ ہم بھی اسی مشن کو لے کر کھڑے ہوں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر نقص سے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر مزید آگے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور آپ سے پہلے ہم نے بڑی بڑی بستیوں میں، بڑے بڑے شہروں میں ہم نے مردوں کو ہی وحی اور رسالت دے کر بھیجا۔ یعنی ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دے دیا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ہی بھیجتا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی، چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو پھر وہ دیکھتے کہ جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کا شعور ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں وہی قانون ہلاکت اقوام کو مزید دوبارہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے، اور جیسے مصر میں فرعون کو ہلاک کیا گیا، تو یہاں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا شعور رکھتے ہیں وہ پھر اس قانون سے زمین میں جو آثار چھوڑے ہیں لوگوں نے، جیسے ہمارے ہاں مونج دوڑو ہڑپا ہے ٹیکسلا میں، اور اسی طرح بڑے بڑے قلعے ہیں وہ مغلوں کے دور کے بنے ہوئے، پانی کی بڑے بڑے وہ جگہ ہیں جہاں انہوں نے بڑے بڑے پتھر لگائے ہیں، اسی طرح دنیا میں ان کے آثار پھیلے ہوئے ہیں۔ تو عقل والے ان پہ غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قومیں کیسے ہلاک ہوئی اور کیوں ہلاک ہوئی۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہاں تک کہ رسول اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب ان کے اوپر کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان کا انکار کر دیا گیا، ان کو جھٹلا دیا گیا ہے۔ یعنی جب مکمل طور پر رسولوں نے دعوت دی اور پھر لوگوں نے انکار کر دیا تو کوئی نیا ایمان لانے والا نہیں رہا، اور یہ رسولوں نے سمجھا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا ہے۔ یعنی بالکل آخری درجے میں آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی۔ جاءہم نصرنا، تو پھر ہماری مدد ان کے لیے آ گئی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس وقت مکہ المکرمہ میں زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور قریش آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، جیسا کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں سمری میں بیان کیا جا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، یعنی اہل ایمان میں سے جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم قوم سے ہماری جو سزا ہے، پکڑ ہے، وہ ہٹائی نہیں جاتی، وہ دور نہیں ہوتی، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تسلی دی گئی ہے کہ قریش کو بھی سزا دی جائے گی، تو آپ صبر کیجئے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں میں یہ جو قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، قصص الانبیاء، ان میں اہل عقل کے لیے بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے۔ تو اولو الالباب، لب کہتے ہیں عقل کو، انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں، جو ذہین لوگ ہیں، ان کے لیے ان قصوں میں، ان واقعات میں بڑا سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ایک نمونہ ہے ہمارے لیے کہ کیسے انہوں نے ایمان کے اوپر قائم رہتے ہوئے ہر طرح کی آزمائش سے وہ گزرتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آخر میں کامیابی عطا کی۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گڑھی ہو، اپنی طرف سے اس کو بنایا ہو، یہ کوئی میڈ اپ چیز نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کے جو ان سے پہلے ہے، چونکہ تورات میں بھی ظاہر ہے کہ یہ واقعہ موجود تھا، اور یہ یہود کی تاریخ تھی تو ان کو وہ اپنی تاریخ سے واقف بھی تھے، تو قرآن نے سورہ یوسف کی شکل میں اس کی تصدیق کر دی ان کی تاریخ کی۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ اس میں ہر چیز کی تفصیل کر دی گئی، یعنی وہ تفصیل اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ کوئی سائنس اور کیمسٹری اور فزکس کی تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے، بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے جو چیز چاہیے اس کے لیے جو ہے نا وہ یہ اس کی تفصیل کی گئی ہے، اور وہ اس کو پھر اگلے آیت کے آخری ٹکڑے میں بیان کر دیا کہ وہ تفصیلاً
وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ کتاب قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے، لقوم یؤمنون، جو لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں غور و فکر کر کے، عقل استعمال کر کے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر انہیں اس سے ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، گائیڈنس ملتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔